مختار، موت کی یلغار ہے مختار، انتقام انتقام انتقام، نام ہے مختار، میرا نام ہے مختار، میرا نام ہے مختار۔ اصغر کے قاتل حرمل کو اب چین کہاں لینے دوں گا، دھرتی بھی اما دے گی نو سے، دنیا میں نہیں جینے دوں گا، پیاسا ہی کروں گا قتلوں سے، پانی بھی نہیں پینے دوں گا، گردن پہ کروں گا وار۔ نام ہے مختار، میرا نام ہے مختار، میرا نام ہے مختار۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ برادران عزیز، آج 14ویں شب ہے ماہ مبارک رمضان کی، اور ہماری یہ 14ویں نشست ہے۔ آج کی شب مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام کے اس جانثار سے اور اہل بیت علیہ السلام کے اس وفادار سے جس کو مختار کہا جاتا ہے۔ برادران عزیز، جناب مختار کے سلسلے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہ ایک کتاب میرے ہاتھ میں ہے، یہ آپ دیکھیے، یہ نزدیک سے۔ اس کتاب کے رائٹر کا نام ہے سید ابو الفاضل رضوی اردکانی، اور اس کا ترجمہ جس نے کیا ہے وہ شخصیت پاکستان کے عظیم شخصیت ہے، جس کا نام ہے حضرت آیت اللہ الحاج شیخ الجامعہ اختر عباس نجفی علی اللہ مقامہ۔ یہ جناب مختار کی کتاب کا انہوں نے ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ مولانا نجم الحسن کراروی نے جناب مختار کے نام پر کتاب لکھی ہے، اور پھر بہت سارے علماء نے، بہت سارے لوگوں نے لکھی ہیں۔ چونکہ جناب مختار نے خون امام حسین علیہ السلام کا انتقام لیا، اور تقریباً 3,83,000 دشمنان آل محمد اور قاتلان حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کو اور ان کو قتل کیا، واصل جہنم کیا۔ تو ظاہر ہے کہ بنی امیہ کے حکمرانوں نے اور بنی عباس نے جناب مختار پر طرح طرح کی تہمتیں لگائیں۔ علماء کرام، جس میں ہمارے پاکستان کے مشہور عالم قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا صادق حسن دامت برکاتہ، جو جناب مختار پر پی ایچ ڈی ہیں، ہر سال اشرا پڑھتے ہیں، برسوں سے جناب مختار کی تاریخ کو پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی میں کئی جگہوں کے اوپر، اور پھر ہندوستان میں ایک روایت ہے کہ آخری اشرا جناب مختار ثقفی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے منعقد ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کو انتقام کربلا سے آگاہ کیا جائے اور جذبہ نصرت امام کو بیدار کیا جائے۔ عزیزان گرامی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی علی اللہ مقامہ، جو علم رجال کے امام مانے جاتے ہیں، بہت بڑا کام ہے علم رجال پر ان کا، اور تشیع کی اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے غیبت کبریٰ کے بعد سے لے کر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی تک اور ان کے بعد ابھی تک کوئی ایسا عالم تشیع میں پیدا نہیں ہوا جیسے آغائے خوئی تھے۔
انہوں نے بھی اپنے قلم سے جناب مختار کے بارے میں روایات کی تحقیق کر کے لکھا ہے. میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ناصبی اور بنی امیہ کے اعلی کار لوگ جناب مختار کے خلاف بولیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن امامہ ابا قبا پہن کر ایک تیر سے دو شکار کرے اور جناب مختار ثقفی رضوان اللہ تعالی علیہ اور حضرت محمد حنفیہ علیہ السلام پر اپنا نشانہ بنا کر ان دونوں کی شخصیت کو ڈیمیج کرے اور ان کی شخصیت کے بارے میں ناگفتبہ الفاظ استعمال کرے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن سمجھ میں آتی ہے کہ دولت کی ہوس اور شہرت کی طلب انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان میں بار بار پڑھتا ہوں، بار بار سناتا ہوں. ماہ مبارک رمضان کے دروس میں بھی میں نے ایک دو بار اس کا تذکرہ کیا ہے کہ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں دولت کی ہوس اور شہرت کی طلب جاگزیں ہو جائے، بیٹھ جائے، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء مل کر بھی اس ایک آدمی کی ہدایت کرنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے. یہ پاکستان میں ایک ایسے شخص نے بیڑا اٹھا رکھا ہے جو اپنے آپ کو انقلاب اسلامی ایران سے وابستہ کہتا ہے، اور مجھے تو بہرحال کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ موت ایک دن آنے والی ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دن قبر میں گزرنے والا ہے وہ زمین پر نہیں گزرے گا، اور جب تک تمہاری موت نہیں آتی ہے موت خود تمہاری محافظ ہے. مجھے معلوم ہے کہ جواد نقوی کے گماشتے انتقامی کارروائی کریں گے کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے. یہ ہمیشہ لڑائی جھگڑے کا کام کرتے ہیں کیونکہ اس نے دہشت گرد پال رکھے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جناب مختار علیہ السلام پر بات ہو اور ہمارے بچوں کو یہ پتہ چلے کہ جناب مختار کا مخالف در حقیقت یزیدی لشکر کا آدمی تو ہو سکتا ہے، حسین کے لشکر کا آدمی نہیں ہو سکتا. جناب مختار ابن عبیدہ بن مسعود قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھنے والے ہیں. کنیت ابو اسحاق ہے، لقب کیسان ہے. یہ لقب لکھا علماء نے کیوں پڑھا جناب مختار کا کہ بچپنا تھا جناب مختار کا. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے گود میں بٹھا کر 2 مرتبہ کہا انت کیس، انت کیس. کیس کہتے ہیں ہوشیار اور ذہین کو. جناب مختار کے بارے میں ظاہر ہے کہ مختصر سے وقت میں تو بہت زیادہ باتیں نہیں کر سکتا، چیزہ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ باتیں واضح ہو جائیں کہ جناب مختار ثقفی بچپن ہی سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے شیدائی تھے. جناب مختار ثقفی وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مختار نے جب اقتدار حاصل کر لیا تو تحفے بھیجا کرتا تھا آل محمد کو، جس سے مدینے میں آل محمد علیہ السلام کے ٹوٹے ہوئے گھروں کی تعمیر ہوئی، پھٹے ہوئے کپڑوں سے نئے کپڑے سلوائے گئے اور ان کا سوگ بڑھایا گیا. میں آخر میں روایت عرض کروں گا جس روایت کو شیخ الجامعہ مولانا اختر عباس اعلی اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے. آخر میں عرض کروں گا. ایک واقعہ لکھا ہے کہ جس دن محرملہ کو جناب مختار نے قتل کیا ہے اس دن
جناب مختار کا روزہ تھا، اور وہ روزہ پوچھا گیا کہ کس لیے رکھا گیا تھا، تو وہ شکرانے کے طور پر تھا کہ علی اصغر علیہ السلام کا قاتل گرفتار ہوا ہے۔ جناب مختار کا سارا خاندان محمد و آل محمد علیہ السلام کا محب اور مخلص اور فداکار تھا۔ جناب مقدس اردبیلی نے جناب مختار کے بارے میں لکھا ہے کہ قال علی علیہ السلام سیقتل ولدی الحسین، ان قریب میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ سیستخرج غلام من ثقیف ویقتل من الذین ظلموا، اور وہ لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے آواز بلند کرے گا، اور 3,83,000 افراد کو قتل کرے گا۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنے عاشور کے خطبے میں فرمایا تھا کہ اے اللہ، تو ان پر ایک ثقیفی جوان کو مسلط کرنا کہ انہیں موت اور ذلت کا تلخ جام پہنائے اور ہمارے ہر قتل کے عوض قتل کرے، ہمارا شیعوں کا انتقام لے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے بہت ساری تعریفیں جناب مختار کے سلسلے میں کی ہیں۔ جس دن حرملا کا سر آیا ہے امام سید سجاد کی بارگاہ میں، آپ نے سجدہ شکر کیا ہے، کیونکہ منہال کوفی کے ساتھ پیغام بھجوایا تھا مختار کو، اے مختار جتنا جلدی ہو سکے حرملا کا انتقام لے، اس لیے کہ علی اصغر کے قتل نے ہم آل محمد کے سینے میں وہ برچھی چبھوئی ہے کہ جس نے ہمارا چین و سکون چھین لیا ہے۔ شیخ الجامعہ مولانا اختر عباس اعلیٰ مقامہ فرمایا کرتے تھے کہ کربلا کی ہر مصیبت عظیم ہے، لیکن کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جنہوں نے 1400 سال تک ابھی تک اہل بیت کے گھرانے پر اثر کر رکھا ہے۔ اس میں سے ایک جناب علی اصغر علیہ السلام کا قتل ہے، علی اصغر علیہ السلام کی شہادت ہے۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اور قرآن مجید نے اس سلسلے میں تو بہرحال وضاحت فرمائی ہے کہ فانتقمنا من الذین اجرموا کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے جنایت کاروں اور ظلم کرنے والوں اور بدکاروں سے انتقام لیا ہے، اور مومنین کی نصرت اور یاری کرنا ہم پر حتمی حق ہے۔ جناب مختار کی تلوار آل محمد کی تلوار ہے۔ سورہ مبارک روم میں ان من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لیتے ہیں۔ اللہ نے جناب مختار کے ذریعے سے انتقام لیا ہے، اور پھر قرآن مجید میں اعلان ہوتا ہے لا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون، لوگ گمان نہ کریں کہ خدا جنایت کاروں اور ظالموں سے غافل ہے۔ عزیزان محترم، خداوند کریم نے اعلان کیا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، بہت جلد وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے معلوم کر لیں گے کہ کس طرح وہ زیر و زبر ہو جائیں گے۔ اور تاریخوں نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کرنے والے اور قتل پر راضی رہنے والے اور قتل کا حکم کرنے والے یا تو جناب مختار کے ہاتھوں اور ان کے لشکر کے ہاتھوں مارے گئے، یا پھر اندھے اور معذور ہو کر دنیا سے ذلیل و رسوا ہو کر گئے ہیں۔ برادران عزیز، ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے زمین کے اوپر، لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، سورہ بقرہ، ان کے لیے دنیا میں ذلت و خواری ہے، اور آخرت میں ان کے لیے
سخت دردناک عذاب ہے۔ اب ایک مسئلہ جو رہتا ہے وہ یہ کہ جناب مختار ثقفی کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جب جناب مختار کے چچا کے پاس وہ لے گئے اور چونکہ امیر المومنین نے مدائن میں ان کو گورنر بنایا تھا، تو جناب مختار کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ میرے چچا ایسا تو نہیں کہ اس وقت وہ گورنر ہیں حاکم شام کے، ایسا نہ ہو کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو حاکم شام کے حوالے کر دیں۔ تو انہوں نے اپنے والد شہید کے ایک دوست جو باپ کی طرح سے جن سے رشتہ تھا پوچھا کہ کس طریقے سے معلوم کروں کہ میرا چچا امام حسن مجتبیٰ سے مخلص ہے یا ان سے مخلص نہیں ہے۔ جناب مختار سے ان کے والد کے دوست نے کہا کہ اس کو آسان ہے اس کا امتحان لینا، جاؤ اور اپنے چچا سے کہو کہ چچا بہترین موقع ہے امام حسن مجتبیٰ کو حاکم شام کے حوالے کر دیں تاکہ بہت سارا مال مل جائے۔ جناب مختار کے چچا نے ایک تھپڑ بھی مارا اور منہ پہ بھی تھوکا۔ جناب مختار نے اس کا کوئی برا نہیں مانا اور منہ پوچھ کر اپنے باپ کے اس دوست کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ بس تم یقین کرو کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک محفوظ جگہ کے اوپر ہیں۔ یہ ایک امتحان تھا اور اس کو حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید ابوالقاسم خوئی نے بھی لکھا ہے اور شیخ جعفر شستری نے بھی لکھا ہے اپنے واقع میں۔ یہ جو ہمارے آگرہ کے ہیں شہید ثالث، انہوں نے بھی اپنی کتاب مجالس المومنین میں اسے لکھا ہے۔ لہٰذا یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لی جائے اور اس جناب مختار کے سلسلے میں رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی دامت برکاتہ نے 250 سالہ انسان میں بھی حضرت مختار کے بارے میں تعریف کے جملے لکھے ہیں۔ اب جو جناب محمد حنفیہ والا معاملہ جواد نقوی نے اٹھایا تو اس جاہل آدمی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، چونکہ یہ بنی امیہ کا پیروکار ہے، بنی آل محمد کا پیروکار نہیں ہے۔ چونکہ جناب امام سجاد علیہ السلام کے پاس پہلے پرسے کے لیے آئے جناب مختار اور کہا کہ مجھے اجازت دے کہ میں خون حسین کا انتقام لوں، کیونکہ جناب مختار معرفت والے ہیں، امام کی عزت جانتے ہیں، حرمت جانتے ہیں کہ جہاد بغیر حکم امام کے نہیں ہو سکتا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جناب امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ کربلا کے معاملے کو میں نے چچا محمد حنفیہ کے حوالے کر دیا ہے، جناب محمد حنفیہ اگر تمہیں اجازت دیں تو تمہیں اجازت لے لو۔ اور جناب محمد حنفیہ کو لوگوں نے امام مانا ہے، ان کا فرقہ ہے کیسانیہ کے نام سے، لیکن جناب محمد حنفیہ علیہ السلام نے کبھی بھی دعوی امامت نہیں کیا، کیونکہ وہ واقعہ تاریخ میں موجود ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام واپس آئے ہیں مدینے اور لوگوں نے جناب محمد حنفیہ سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حسن مجتبیٰ کے بھائی ہیں، حسین کے بھائی ہیں، امام سجاد علیہ السلام بھتیجے ہیں، تو بیٹے کے ہوتے ہوئے بھتیجا کیسے امام بن سکتا ہے؟ تو اس وقت جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ میں امام نہیں ہوں، امام وہی ہے، اور امام یہ منصب رشتہ داریوں سے نہیں بڑھتا۔ جب ان کا اصرار زیادہ بڑھا تو موسم حج پر جناب محمد حنفیہ ان کو لے کر امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور امام سجاد علیہ السلام سے جب اپنا مدعا بیان کیا تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ چلتے ہیں چچا خانہ کعبہ کے پاس چلتے ہیں اور حجر اسود جس کے سلام کا جواب دے دے وہی حجت خدائے زمین پر۔ جناب محمد حنفیہ گئے۔ اگر جناب محمد حنفیہ کے دل میں کوئی کھٹکا ہوتا یا وہ امامت کا دعویٰ کر رہے ہوتے تو وہ کبھی جانے کے لیے تیار نہ ہوتے، کیونکہ جناب محمد حنفیہ جانتے تھے کہ حجر اسود سے میرا جواب آنے والا نہیں ہے، لیکن وہ اس لیے گئے تاکہ لوگ سن لیں
کہ حجت خدا وہ ہوتا ہے کہ جو صرف انسانوں اور جنات پر نہیں بلکہ پوری کائنات کے اوپر رسول کے نمائندہ ہوتا ہے. جیسے رحمت للعالمین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر آئے تھے، اسی طریقے سے پیغمبر کا جانشین بھی حجت للعالمین ہوتا ہے. جہاں جہاں تک رسالت ہے وہاں وہاں تک امامت اور ولایت اور خلافت ہے. یہ ہم شیعوں کا عقیدہ ہے، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے اور یہ بتایا ہے. تو جب یہ حجر اسود کے پاس گئے، جناب امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا چچا سلام کریں. 3 بار جناب محمد حنفیہ نے سلام کیا حجر اسود کو، لیکن جواب نہیں آیا. اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام آگے بڑھے اور کہا السلام علیکم یا حجر الاسود. وہاں سے جواب آیا. لوگوں نے روایت کی ہے کہ ہمیں یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حجر اسود میں جو لرزہ پیدا ہوا ہے یہ خانہ کعبہ کی دیوار سے باہر نکل کے آ جائے. آواز آئی وعلیک السلام یا حجت اللہ علی العرش. امام سجاد علیہ السلام کا جواب آیا. جناب محمد حنفیہ نے کہا دیکھ لیا، حجت خدا یہ ہے کہ حجر اسود نے جن کی امامت اور حجت کی گواہی دی ہے. لہذا کیسانیہ فرقے نے مانا ہے امام، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جناب محمد حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کبھی نہیں کیا. اور واقع حرہ کے موقع پر امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ مقام ینبو پر گئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا، جو ینبو نخل کہلاتا ہے آج بھی. امیر المومنین علیہ السلام نے وہاں باغ لگایا تھا جو تقریباً مدینے سے 100 سے زیادہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. جہاں واقع حرہ کے موقع پر پیغمبر امام سجاد علیہ السلام اپنے تمام خاندان کو لے کر گئے تھے. اللہ نے مجھے مشرف کیا ہے، میں نے اس کی زیارت بھی کی ہے. میں امام سجاد علیہ السلام کے گھر کا ایک پتھر بھی اپنے ساتھ لایا تھا اور وہ میرے پاس ہے، محفوظ ہے کہیں. اور وہیں پر میں نے جناب محمد حنفیہ کی قبر کی زیارت بھی کی ہے. جناب محمد حنفیہ کی شہادت 14 یا 16 رمضان لکھی گئی ہے. جناب مختار ثقفی کو شہید کیا گیا. جناب مختار کو دھوکے کے ساتھ شہید کیا گیا. یقیناً جناب مختار کی شہادت اس وقت واقع ہوئی جب آپ کے 2 ساتھی حجر ابن ادی کے 2 فرزند شہید کر دیے گئے. خداوند کریم حضرت مختار کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں جناب مختار کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں حضرت مختار علیہ السلام کا جذبہ عطا فرمائے. اور جب تک مختار کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا اس دور فساد میں انسان اپنے ایمان کو محفوظ نہیں رکھ سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.